السلام علیکم۔ یہ ناصر رحمانی صاحب بھی ایک دفعہ آئے تھے پاکستان سے، انہوں نے کتاب التوحید کا پورا دورہ کرایا تھا، وہ پورا کورس بلکہ میں نے اٹینڈ کیا ہے، اور اس کی وہ جو سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی میرے پاس ہے، اور ہم انتظار کر رہے تھے کہ جب وہ کتاب التوحید کے اس چیپٹر کے اوپر پہنچیں گے جہاں عبد الوہاب نجدی صاحب نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا شرک آدم علیہ السلام نے کیا اور ان کی بیوی نے، اور وہ والی ایک روایت اس میں لے آئے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں بچتی تھی، تو ہر دفعہ پیدا ہوتی تھی مر جاتی تھی، اور ابلیس نے آ کے کہا کہ میں وہی ہوں جس نے آپ کو جنت سے نکلوایا تھا، اور یہ اولاد نہیں بچے گی جب تک آپ اس کا نام، جب بچہ پیدا ہوگا میرے سے وعدہ کرو کہ اس کا نام رکھو گے عبد الحارث، حارث کا بندہ، اور اس روایت کے مطابق حارث شیطان کا ایک نام ہے، تو اس کا مطلب شیطان کا بندہ، جب یہ نام رکھو گے تب تمہاری اولاد بچے گی ورنہ نہیں بچ سکتی ہے۔ تو شروع میں تو 2-3 دفعہ 4 دفعہ شاید دونوں نے یہ بات نہیں مانی کہ تم شیطان، یعنی تمہاری بات ہم کیوں مانیں اور اتنا مشرکانہ نام کیوں رکھیں، لیکن ہر دفعہ بچہ مر جاتا تھا۔ پھر ایک دفعہ جب پھر حملہ ہوئی تو پھر وہ ابلیس آیا، اس نے کہا کہ اس کے بعد اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو بچہ سینگوں والا ہوگا اور پیٹ پھاڑ کے باہر آئے گا۔ تو بچے کی محبت کی وجہ سے دونوں نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم بچے کا نام عبد الحارث رکھیں گے، یعنی حارث کا بندہ۔ تو بالکل ٹھیک ٹھاک پیدا ہوا پھر وہ۔ تو عبد الوہاب نجدی صاحب لکھتے ہیں کہ اصل میں یہ شرک فی العبادت نہیں تھی، شرک فی العطاعت تھی، اطاعت کی ہے، عبادت تو نہیں کی نا۔ تو آپ غور کیجئے اطاعت کرنے کے بعد کیا کیا ہے، یعنی اس کی بات مان کے کیا کیا ہے، بچے کا نام مشرکانہ رکھ دیا۔ حالانکہ جھوٹی روایت ہے، آدم علیہ السلام کبھی یہ کہہ ہی نہیں سکتے، یہ واقعہ پیش ہی کوئی نہیں ہے اصل میں، انہوں نے جھوٹی روایت کے مطابق اس کی یہ جھوٹی روایت چونکہ مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے تو وہاں سے یہ لے آئے۔ تو غور کیجئے اب اس بات کے اوپر کہ جب عبد الرحمن رحمانی صاحب، ناصر رحمانی صاحب اس چیپٹر پر پہنچے تو پھر ہم نے سوال کیے، بھائی یہ تو بالکل بہت بڑا شرک ہے، تو یہ آدم علیہ السلام کے اوپر کتنا بڑا الزام ہے۔ تو وہاں ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئیں اور اس کی تحویلیں کرنا شروع ہو گئے، اور یعنی اپنے شیخ کا ہی دفاع۔ اسی طرح مسجد ابو بکر، وہ جو وہاں ہورا میں شاید وہاں یہی بات ہوئی، وہ جو ایک شیخ معاذ ہیں وہ بھی وہاں درس دیتے ہیں، بہت بڑا، حالانکہ ان کا بزنس ہے، پہلے وہ دین کے اوپر اجرت لیتے تھے، ان کو جب منع کیا تو وہ کچھ مان بھی گئے تھے کہ ہاں جائز تو نہیں ہے، میری مجبوری ہے، کہتے ہیں میرے جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے پھر نہیں لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے حالات ٹھیک کیے کہ بہت بڑا بزنس ہے ان کا، پھر بھی لیتے ہیں۔ تو ان سے جب بات ہوئی تو پہلے تو انہوں نے آدم علیہ السلام کے نبی ہونے کا انکار کر دیا کہ آدم علیہ السلام کو نبی تھوڑی ہی، تو یہ شرک ان سے ہو گیا۔ وہ بھی دفاع کتاب کا ہی کر رہے تھے، کتاب التوحید کا ہی۔ تو بعد میں کسی سے شاید انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا بھئی یہ بات تو میں مانتا ہوں کہ آدم علیہ السلام نبی ہیں، چونکہ وہی ان کے اوپر ہوتی تھی، پہلے نبی آدم علیہ السلام۔ تو لیکن اپنے شیخ کا دفاع ہی کرتے رہے۔ تو اصل میں یہ پرابلم ہے ان کے اندر، یہی چیز میں نے پہلے بتائی تھی۔ اب پتہ نہیں یہ شیخ محبوب صاحب کیا کہتے ہیں، کبھی انشاءاللہ ان سے ملوں گا تو اس حوالے سے کتاب التوحید کا ان سے میں یہ سوال کروں گا، کیونکہ یہ بالکل واضح شرک ہے اور آدم علیہ السلام کے اوپر بہت بڑا الزام ہے، اور یہ اسی طرح الزام ہے جو زکریا صاحب نے تبلیغی نصاب کے اندر لکھا ہے، جو فضائل اعمال کے اندر بھی اسی طرح کا ایک شرک لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ نہیں قبول ہو رہی تھی جب تک نبی علیہ السلام کا واسطہ نہیں دیا کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے مجھے معاف کر دے، پھر نبی علیہ السلام کا واسطہ دیا تب توبہ قبول ہوئی۔ اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آدم یہ تجھے کس طرح پتہ چلا کہ یہ واسطہ اس طرح دیا جاتا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ وہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تو عرش کے اوپر یہ نام لکھا ہوا تھا، تو اسی وقت میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ کوئی ایسا نام ہے جو بہت ہی محبوب ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں بالکل تم نے صحیح اندازہ لگایا، اگر میں اس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پیدا کرتا تو میں تجھے نہ پیدا کرتا، جہانوں کو پیدا نہ کرتا۔ تو یہ والا شرک جو ہے یہ فضائل اعمال کے اندر بھی موجود ہے۔ تو دیکھ لیجئے اس طرح انبیاء کے اوپر شرک کے الزام لگانا، اور پھر اسی طرح دعوت القرآن کے اندر حنیف صاحب بھی لے کے آگے کہ خاندان یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا،
حالانکہ وہاں وخر لہو سجدہ، سارا کا سارا خاندان اللہ کے سامنے، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے. انبیاء اللہ کو سجدے کرتے ہیں، بندوں کو سجدے نہیں کرتے، اور انبیاء واسطے وسیلے نہیں دیتے ہیں، اور انبیاء مشرکانہ نام نہیں رکھتے ہیں. تو سب لوگوں نے اللہ کے اوپر اس طریقے سے الزامات لگائے ہیں، بالکل جس طرح یہود و نصارہ نے اپنی تورات کے اندر وہ چیز لکھ دی کہ داؤد علیہ السلام نے اوریا کی بیوی کے اوپر جب ان کی نظر پڑی تو اس کے بعد وہ اچھی لگی. اب کیا کریں، اوریا جو ان کا جرنیل تھا اس کو ایسی فوجی مہم پر بھیجا اور دوسرے جرنیل کو کہا کہ دیکھ لو بچ کے واپس نہ آئے، تو وہاں ادھر مروا دیا اور ان کی بیوی کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور اس طریقے سے نکاح سے پہلے ہی انہوں نے وہ نعوذ باللہ بدکاری شروع کر دی، اور نکاح کے بعد 6 مہینے میں سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ ان کی کتاب کے اندر گند موجود ہے. اسی کو کشف المحجوب کے اندر علی جویری صاحب لکھتے ہیں کہ بالکل صحیح واقعہ ہے. تو آپ غور کریں کون کون سے ان کے شرک اور کفر کا اور ان کی اس طرح کی چیزوں کا نشاندہی کی جائے. اور جب نشاندہی کی جاتی ہے تو ہمارے کچھ بھائی ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ ہمارے بزرگوں کو نہیں مانتے، علماء کی آپ کے دل کے اندر قدر نہیں ہے. یہ علماء ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کو جٹلا کے پیش کیا ہے، کفر و شرک پھیلا کے گئے ہیں، شرک ان کا ثابت ہے، اور پھر قرآن سے ہی شرک ثابت کریں. اندازہ لگائیے، قرآن کی آیات پیش کی ہے وہاں وہ عبدالوہاب نجدی صاحب نے اور شیخ صاحب نے اور ناصر رحمانی صاحب نے اور پھر شیخ معاذ نے، اور یہ سارے اسی کا دفاع کر رہے ہیں. اندازہ لگائیے سورہ اعراف کی ان آیات کو جو اس میں آئی ہیں. آدم علیہ السلام کا چونکہ پہلے واقعہ بیان ہوا ہے اور بعد میں مشرکین مکہ کا یہ شرک بیان ہوا ہے، تو انہوں نے اس کو آدم علیہ السلام کی طرف پھیر دیا. تو یہ ہوا ہے بھائی. اللہ کے بندوں غور کرو کس طرح آج پوری دنیا میں جو مسلمانوں کی درگت بنی ہوئی، اسی وجہ سے آج انہی کا دین چلتا ہے، انہی کی بات چلتی ہے. اور وہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے. تو ادیب ناتم تائی آئے نبی علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ ہم نے تو اپنے علماء اور مشائخ کو کبھی رب نہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہا ہے. یا رسول اللہ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا ادی بتاؤ، جب اللہ کی کتاب کسی چیز کو حرام قرار دے اور تمہارے علماء حلال قرار دیں تو کس کی بات مانتے تھے؟ کہ مانتے تو اپنے علماء کی تھے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہی رب ماننا ہے. اللہ کی بات کے مقابلے میں جب کسی اور کو بات مانو گے تو گویا اس کو رب مانا ہے. اب اللہ تعالیٰ تو حرام قرار دیتا ہے، شرک قرار دیتا ہے اس واسطے وسیلے کو، اور غیر اللہ کے پیراں دیتا، یہ فلاں بخش اور اس طرح کے نام رکھنا، عبد الرسول اور عبد النبی. لیکن علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں. اللہ کے بندے کو کہتے ہیں نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے. اشرف علی تھانوی صاحب نے یہی تفسیر کی ہے، اس کی یہی مسئلہ بیان کیا ہے. اسی طرح اللہ کے سجدے کو یوسف علیہ السلام کی طرف پھیر دیا محمد حنیف صاحب نے اپنی تفسیر کے اندر. تو اب اللہ کی بات پیچھے چلی گئی، ان مفسرین کی بات آگے آ گئی، تو کیوں نہ اللہ کے عذاب کے کوڑے برسے ان کے اوپر. ابھی تو بہت ہلکا ہاتھ اللہ نے رکھا ہوا ہے، ابھی تو آغاز ہوا ہے، آگے جو بڑا خوفناک وقت آنے والا ہے ان مسلمانوں کے اوپر اللہ کے عذاب ہر طرف آ رہے ہیں. کوئی ملک ایسا نہیں جہاں یہ دست بستہ غلام نہ بنے ہوئے ہوں، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، ہندوؤں کے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.